باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کے زندہ اور بابرکت پاک کلام میں سے تلاوت مقدس مرقس کی انجیل اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر 52ویں آیت تک۔ پھر وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یرہو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بھتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے داؤد کے بیٹے یسوع المسیح، ہم سب پر رحم کر اور ہمیں وہ روحانی آنکھیں عنایت فرما جن سے ہم تجھ زندہ، سچے اور واحد خدا کو پہچان سکیں اور تجھ ہی پر اپنا مکمل بھروسہ کر سکیں۔ آمین۔ غور و خوض۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی انجیل مقدس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ ایک اندھا بھکاری برتیمائی راہ کے کنارے بیٹھا تھا، وہ راہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں تاکہ بھیک مل سکے، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ عزیزو، اب یہ اندھا بھکاری نہ جانے کب سے یسوع المسیح کے بارے میں سنتا ہوگا، دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کا ایمان دیکھیے، ہم جیسے آنکھیں رکھنے والوں سے بھی زیادہ، جو دیکھتے ہوئے یسوع المسیح کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے پاک کلام میں درج ہے کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ تو عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس بیکاری نے جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ روحانی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو پہچانا، اور اب وہ یسوع سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ عزیز بہن بھائیوں، جب ہماری روحانی آنکھیں ایک بار یسوع مسیح کو پہچان لیں تو پھر لوگوں کا جھڑکنا کسی کام کا نہیں لگتا۔ پھر جب یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ، تو انہوں نے اسے کیا کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا۔ اس کی تو آج روحانی لاٹری کھل گئی تھی، وہ کپڑا بھی پھینک دیا، یعنی اسے اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دنیاوی چیزوں سے بھی لگاؤ نہیں رہتا جب ہمیں یسوع بلاتا ہے، کیونکہ وہی تو ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اب ذرا خداوند یسوع مسیح کا سوال سنیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ عزیز بہن بھائیوں، یہاں خداوند یسوع المسیح کو معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، مگر پھر بھی وہ ہمیں پوچھنا چاہتا ہے۔ ہاں، شاید اس کے ذہن میں آتا کہ آج میں دولت مانگ لوں، کیونکہ وہ بیکاری تھا، مگر اس نے اصل میں یسوع المسیح کو پہچان لیا تھا، اسی لیے اس نے کہا ربونی،
یعنی کہ عبرانی میں اے استاد، کہ یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اسے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ خود غرض نہیں تھا کہ اب میرا کام ہو گیا اور میں دیکھ سکتا ہوں، بلکہ وہ راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا، یعنی یسوع مسیح کے ساتھ چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوا ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہر ایک بات نہیں لکھی جا سکتی تھی۔ صرف اتنا جانے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ تو خداوند ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم بھی روحانی آنکھوں سے اپنے زندہ خداوند یسوع المسیح کو پہچان سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، یعنی اس کے زندہ کلام پر عمل کر سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔